بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نند بہت غریب تھی۔ اس کے پاس کھانے کو روٹی تک نہ ہوتی۔ اس کے گھر میں ایسی نوبت تھی کہ اس کے بچے پانی سے روٹی کھاتے اور پہننے کو دوسروں کے دیے گئے کپڑے پہنتے۔ میری نند کو میں ماہانہ 5,000 روپے دیتی تاکہ تھوڑا بہت راشن ڈلوا سکے۔ ہمارے حالات بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے کہ میں اس کی پوری مدد کر سکتی۔ میرے شوہر بھی جب کوئی پھل فروٹ لاتے تو میری نند اور اس کے بچوں کے لیے بھی لاتے، اور میں جب بھی کچھ اچھا بناتی تو اس کے بچوں کو بلا لیتی یا اس کے گھر ضرور پہنچاتی۔ میری نند سفید پوش تھی۔ وہ کسی سے 1 روپیہ نہ مانگتی، نہ ہی کسی کو رونا رو رو کر بتاتی کہ وہ غریب ہے یا اس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں۔ مجھے اس کی یہی عادت بہت پسند تھی، اسی لیے میں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے جب بھی نئے کپڑے لاتی تو اس کے لیے بھی لاتی، اس سے ساتھ کچھ پرانے کپڑے بھی دے دیتی۔ اس کا شوہر بھی مزدور تھا اور پورا دن مزدوری کرنے کے بعد چند 100 کما کر لاتا اور وہ پیسے میری نند کو دے دیتا، لیکن گھر بھی کرائے کا تھا، آدھا پیسہ تو گھر کا کرایہ بھرنے میں چلا جاتا۔ مجھے اپنی نند سے بہت ہمدردی تھی۔ میں ہر 2 دن کے بعد اس کے گھر چکر لگاتی اور اندازہ حال و احوال جانتی، لیکن پچھلے کچھ وقت سے سب عجیب ہونے لگا۔ میں جب اپنی نند کے گھر گئی تو میری نند مجھ سے بہت محبت سے ملی اور میرے سامنے پلیٹ بھر کر مرغی کی بریانی لا کر رکھی۔ میں نے پوچھا، تم نے بنائی ہے؟ تو بولی، ہاں میں نے بنائی ہے۔ مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ میں نے اسے کچھ نہ بولا اور خاموشی سے بریانی کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد چائے پی، پھر باتیں کر کے واپس اپنے گھر آ گئی۔ دل مطمئن تھا کہ وہ پیٹ بھر کر سو رہے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ 2 دن کے بعد میں پھر گئی تو میری نند کے بچے مامی مامی بول کر میرے سے چپک گئے۔ میں نے ان سب کو پیار کیا اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ جب میں نے ان کے کپڑوں پر غور کیا تو وہ سب نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن وہ کپڑے میرے لائے ہوئے نہیں تھے۔ میں کچھ کشمکش میں پڑ گئی جب میری نند چائے کے ساتھ سموسے لے کر باہر آئی اور میرے سامنے ٹرے رکھی۔ میں بری طرح چونکی، لیکن پھر اپنی حیرت چھپا لی کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی آمدنی یا خوشیوں پر ٹوک لگا رہی ہوں۔ میں نے اسے کہا، ارے اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ میں چائے پی لیتی نا۔ میرے ذہن میں خیال گزرا کہ شاید اس کی کوئی کمیٹی کھلی ہو اور وہ میرا خیال کرتے مجھ پر پیسے خرچ کر رہی ہے، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ پائی پائی کیسے جوڑتی تھی۔ ایسے میں مجھے اس کا یہ تکلف بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں خواہ شرمندہ ہونے لگی جب میری نند بولی، بھابھی اس میں تکلف کی کوئی بات نہیں، بس دل کر رہا تھا اس لیے منگوا لیے۔ میں خاموش ہو گئی اور اسے باتیں کرنے لگی تو وہ مجھے اپنے بچوں کی پڑھائی اور اسکول کے متعلق بتانے لگی۔ پھر ایک دم کھڑی ہو کر اندر چلی گئی اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جس میں میرے لیے ایک لیڈیز نیا سوٹ اور 2 بچوں کے سوٹ تھے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو وہ مسکرائی اور بولی، میں آپ کے لیے اور اپنے بھتیجے بھتیجی کے لیے کپڑے لائی ہوں۔ میں نے اسے کہا، ارے میری بہن اس کی کیا ضرورت تھی؟ تم کیوں پیسے ضائع کر رہی ہو؟ میرا کہنا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ مجھ سے بولی، میرا تحفہ دینا آپ کو پیسے ضائع کرنا لگ رہا ہے؟ کیا میرے تحفوں کی کوئی حیثیت نہیں؟ اس نے کہا تو میں ایک بار پھر شرمندہ ہو گئی اور کہا، یہ تحفے میرے لیے بہت قیمتی ہیں، لیکن ان پیسوں سے اپنے لیے کچھ لے سکتی تھی نا۔ میرے کہنے پر وہ خوشی سے بولی، میں نے اپنے لیے بھی لیا ہے نیا سوٹ، آپ کو دکھاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اندر چلی گئی اور میں نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے بہت خوشی بھی ہوئی کہ اس نے اپنے بچائے پیسوں میں میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے تحفہ خریدا۔ پھر وہ مجھے اپنا سوٹ دکھانے لگی جو میں نے دیکھ کر اس کی تعریف کی۔ پھر میں اپنے گھر آ گئی اور اپنے شوہر کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہا، میں کہتا تھا نا، احساس کرنے سے احساس ملتا ہے۔ لیکن پھر یہ ہر بار ہونے لگا۔ میں جب بھی جاتی وہ کچھ نہ کچھ مجھے تحفہ دیتی اور کھانے میں بھی اس کے پاس اچھا بنا ہوتا۔ میں نے اس کی ہانڈی پر نظر نہیں رکھی تھی، لیکن یہ حیرت کی بات تھی کہ کل جس کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہوتی تھی ان کے گھر اب مرغ مسلم پک رہا تھا، جبکہ میری نند کا شوہر اب بھی وہی مزدور تھا جو پہلے تھا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ مجھے تجسس ہونے لگا کہ اگر اس نے کمیٹی بھی ڈالی تھی تو کھلی تو وہ کتنے کی تھی جو وہ اس طرح خرچ کر رہی تھی، اور تو اگر کمیٹی کھلی بھی تھی تو اسے کچھ اچھا کر لینا چاہیے تھا نا، نہ کہ یوں محنت سے جمع کیے پیسے اڑانے چاہیے تھے۔ میں نے اسے پوچھا، کیا صفدر بھائی کی نوکری لگی ہے؟ تو وہ بولی، ارے وہ تو مزدوری کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، پھر تمہاری کوئی کمیٹی کھلی ہے؟ وہ اس کے جواب میں بھی نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب تو میرا تجسس مزید بڑھ چکا تھا۔ میں بہت حیران تھی کہ بھلا میری نند کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا،
میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ اگر تو تم برا تو نہیں مانو گی نا؟ وہ بولی، بھابھی جی ضرور پوچھیں۔ تو میں نے اسے پوچھا، تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تم روز اتنا اچھا پکاتی ہو، آئے دن کوئی تحفہ لاتی ہو، جبکہ تم کہہ رہی ہو کہ تمہاری کوئی کمیٹی بھی نہیں کھلی اور نہ ہی تمہارا شوہر کوئی اور کام کر رہا ہے، تو پھر اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ میری بات پر وہ ہنسی اور بولی، سمجھے، پیسوں کا درخت مل گیا ہے مجھے۔ اس کا جواب مجھے بہت برا لگا۔ وہ میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ میں خاموش ہو گئی، وہ بھی خاموش ہو گئی۔ میں سمجھی تھی کہ وہ مجھے بتائے گی کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، پر وہ خاموش رہی۔ اس نے مجھے نہ بتایا، یا شاید وہ مجھ سے چھپا رہی تھی، جبکہ میرا تجسس مزید بڑھ چکا تھا کہ جب پیسے آنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تو پیسے آ کہاں سے رہے ہیں۔ رات بھر مجھے اس بے چینی نے سونے نہیں دیا، تو میں اگلے دن پھر نند کے گھر گئی اور باتوں ہی باتوں میں اس سے پھر یہی پوچھا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ پہلے تو وہ ہنسی، پھر مجھے قریب بلا کر رازداری سے بولی، مجھے نا پیسے اگانے کا پودا مل گیا ہے۔ میں حیران ہوئی، پھر مجھے اس پر بہت غصہ آیا کہ میں اس کا اتنا احساس کرتی تھی اور وہ مجھے یہ نہیں بتا سکتی تھی۔ کیا میں اس کی دولت و آمدنی پر نظر لگا رہی تھی؟ بلکہ میں تو خوش ہی تھی کہ اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے، اور وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے میں اس کے پیسوں کی ٹو میں ہوں۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا اور دکھ بھی ہوا کہ اس نے ایک بار پھر میرا مذاق اڑایا، لیکن اب میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ میں جان کر رہوں گی کہ اس کے پاس پیسے آتے کہاں سے ہیں۔ اگلے دن صبح سے ہی میں نے اس کی جاسوسی شروع کر دی، اس پر نظر رکھی۔ سارا دن تو میں نے ایسا کچھ نہ دیکھا، لیکن جب رات نے اپنے سائے پھیلائے تو میری نند خود کو چادر میں لپیٹ کر نکلی اور تیز تیز چلنے لگی۔ میں نے چھپ کر اس کا پیچھا کیا تو دیکھا وہ روڈ پر آ کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ وہ کافی دور ایک جنگل کی طرف رکی جہاں بہت سارے درخت لگے۔ ایک طرف بالکل سنسان تھی، جبکہ دوسری طرف بڑے بڑے بنگلے بنے تھے، اور درمیان میں یہ چھوٹا سا جنگل تھا۔ میری نند جلدی جلدی اندر چلی گئی تو میں بھی چھپ چھپ کر اس کے پیچھے جانے لگی، اور پھر جو میں نے دیکھا، میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جہاں میری نند آئی تھی وہاں تو واقعی… میرا نام کمل ہے، میری عمر 29 سال ہے، میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک لوئر میڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں پلنے والے بہت اور کفالت کرنے والے ایک ہی ہوتا ہے۔ میرے ابا کا نام فاروق ہے اور میری امی کا نام ساجدہ۔ میرے ابو میری امی کے خالہ زاد تھے اور دونوں ہی قریب تھے۔ میرے امی ابو کی شادی ہوئی تب بھی گھر کے حالات ایسے تھے، کھانے کا کھانا نصیب نہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے ابا کام چوریاں ہڈ حرام تھے۔ میرے ابا بہت محنتی تھے، لیکن ان کے پاس کوئی تعلیمی سند نہ تھی جس کی بنا پر انہیں اچھی نوکری ملتی، نہ ہی ان کے پاس کوئی خاص ہنر تھا جو ان کے کام آتا۔ میرے ابا ایک مزدور تھے، گودام سے سامان لاد کر دکان پر لانا اور گاڑی سے اتار کر گودام میں رکھنا۔ میرے ابا کافی محنت والا کام کرتے تھے، لیکن ان کی تنخواہ بہت معمولی تھی۔ پھر بھی میری اماں صبر شکر سے گزارا کرتی تھیں۔ شادی کے پہلے سال ابا کے گھر لڑکی پیدا ہوئی جو مجھ سے 2 سال بڑی ہے اور اب ماشاءاللہ سے شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کی ماں۔ 2 سال کے بعد میں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد 3 سال کے وقفے سے 2 بہنیں اور ایک بیٹے کی چاہ میں جو ان کا بوجھ کم کر سکے اور بڑے ہو کر ان کے کام آ سکے، ان کا سہارا بن سکے۔ بقول ابا نے اپنے سر 4 بوجھ بڑھا لیے۔ ہر بار استطاعت نہ ہونے کے باوجود بیٹے کی چاہ میں اولاد پیدا کرتے اور بیٹی ہو جاتی۔ جب چوتھی بیٹی ہوئی تو ابا کو احساس ہوا کہ اگر اب بیٹا ہوا، ابا تب بھی اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ تب اولاد ہونے کا سلسلہ بند ہوا۔ ابا کی سوچ بیٹیوں کے متعلق بوجھ جیسی تھی، لیکن کبھی انہوں نے ہمیں کسی بات پر برا نہیں کہا۔ ہماری ضدیں پوری کرتے، کم آمدنی ہونے کے باوجود ہماری خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے۔ ہم چاروں بہنوں کو اتنی تعلیم دلوائی کہ ہمارے اندر اٹھنے بیٹھنے اور بولنے کا شعور آ جائے۔ پھر ہمارے جوان ہونے تک کمیٹیاں ڈال کر ہمارے لیے جہیز جمع کیا۔ میری بڑی بہن 20 سال کی ہوئی تو میری بڑی بہن کا اچھا رشتہ آیا۔ لڑکا مشین کا کاریگر تھا اور اچھا کماتا تھا۔ ابا نے گھر بار دیکھا، تصدیق کی اور شادی کر دی۔ اور جب ابا کی خوشی کی حد نہ رہی، جب شادی کے 1 سال کے بعد میری بہن نے کہا کہ ابا کا فیصلہ بہت اچھا تھا اور انہوں نے میری بہن کے لیے بہت اچھے لڑکے کا انتخاب کیا، اور یہ کہ میری بہن بہت خوش تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ابا کے ایک دوست کے بیٹے سے میرا رشتہ آیا جو بہت اچھا تھا۔ لڑکا غریب ہونے کے باوجود اسکالرشپ پر پڑھا ہوا تھا۔ فی الحال اپنے باپ کے ساتھ پرچون کی دکان پر بیٹھ رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ نوکری کی تلاش جاری تھی۔ اس کا نام عامر تھا۔ میرے ابا کو رشتہ بہت پسند آیا، پر وہ ہاں نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس ابھی میری شادی کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ کچھ وقت پہلے ہی تو بڑی بہن کی تھی۔
لیکن جب اللہ بیٹیاں دیتا ہے تو ان کا نصیب بھی ساتھ اتارتا ہے۔ میرے ابا کے دوست نے جہیز دینے سے انکار کر دیا اور شادی بھی سادگی سے کرنے کو کہا، اور کہا کہ لڑکی 2 جوڑوں میں رخصت کرو، وہ اپنا نصیب ساتھ لائے گی۔ پھر میری شادی بھی ابا کے دوست کے بیٹے عامر سے ہو گئی۔ عامر انجینئر تھا، لیکن جاب نہ ملنے کی وجہ سے اپنے ابا کی بنیے کی دکان پر کام کر رہا تھا۔ میرے شوہر کی ایک ہی بہن تھی جس کا نام سعدیہ تھا، اور ماں کا انتقال 2 سال قبل ہو چکا تھا۔ میرے سسرال کا گھر بہت مختصر تھا، صرف 2 کمرے تھے، ایک میرا اور میرے شوہر کا، دوسرا میرے سسر کا۔ میری نند عادتاً بہت اچھی تھی، بہت خلوص سے رہنے والی، نرم طبیعت کی مالک۔ اس کا شوہر مزدور پیشہ انسان تھا، اور مالی حالات سے بھی وہ ہماری طرح غریب تھی۔ زندگی صحیح چل رہی تھی جب مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ گھر میں سب خوش ہو گئے کیونکہ یہ گھر کی پہلی خوشی تھی۔ میرا شوہر بھی بہت خوش ہوا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی میری نند بھی حاملہ ہو گئی۔ میری پہلی اولاد بیٹا ہوا اور میری نند کا بھی بیٹا ہی ہوا۔ 1 سال کے بعد میں پھر حاملہ ہوئی اور اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر سے میری نند بھی حاملہ ہو گئی، اور اتفاق سے ہم دونوں نے ہی بیٹی کو جنم دیا۔ غربت ہونے کے باوجود بھی ہم بہت خوش تھے جب میرے شوہر نے ایک دکھی اور ایک خوشی کی خبر سنائی۔ خوشی کی خبر یہ تھی کہ میرے شوہر کی بہت اچھی نوکری لگ گئی تھی، اور دکھ کی یہ کہ میرے شوہر کو جاب کے سلسلے میں ملک سے باہر بحرین جانا تھا۔ میں بہت اداس ہو گئی اور شوہر کو باہر جانے سے منع کر دیا، پر میرے شوہر نے مجھے سمجھایا، دیکھو یہ ضروری ہے ورنہ حالات کبھی نہیں بدلیں گے، اور مجھے ماننا پڑا۔ پھر سب کچھ بہت جلدی ہوتا گیا، اور میرے شوہر 2 مہینے بعد بحرین چلے گئے، اور واقعی ان کے باہر جانے کے بعد گھر کے حالات بدلنے لگے۔ گھر میں پیسوں کی ریل پیل شروع ہو گئی۔ میرے شوہر مجھے ہمیشہ نصیحت کرتے، جب بھی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس سے جڑے رشتوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور پھر کہتے، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو میری بہن سے بھی کرنا، اس کا اور اس کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ اور میں ایسا ہی کرتی۔ گھر کے خرچے نکالنے سے پہلے اپنی نند کے لیے تھوڑی رقم نکالتی، ہر 2-3 دن بعد اس کے گھر چکر لگاتی تاکہ دیکھ سکوں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے خریداری کرتی تو اس کے اور اس کے بچوں کے لیے بھی کرتی۔ لیکن اب اس کے حالات اچانک بدلنے لگے، اور اس کی جاسوسی کرنے پر جو بات میرے سامنے آئی، میرے پیروں تلے سے زمین کھنچ گئی، کیونکہ وہاں واقعی میں واپس گھر لوٹ آئی تھی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں نے دیکھا وہ سچ تھا، لیکن وہ واقعی سچ تھا، اور میرے لیے یقین کرنا اتنا ہی مشکل تھا۔ میں پوری رات اس متعلق سوچتی رہی، اور پھر میرے ذہن سے یہ خیال گزرا کہ ایک بار میں وہاں خود جا کر دیکھوں، پر مجھے مناسب نہ لگا۔ لیکن میرے ذہن میں ایک جنگ سی چھڑ گئی، دل کیا دیکھوں جا کر، پر میں نے خود کو ڈپٹ دیا۔ رات جب میرے پاس میرے شوہر کا فون آیا تو انہوں نے مجھ سے میری پریشانی پوچھی۔ کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہی ہو؟ تو میں نے کہا، ہاں میں پریشان ہوں۔ پھر سوچا شوہر کا نہ بتاؤں، لیکن پھر شوہر کے پوچھنے پر بتا دیا۔ پہلے تو میرے شوہر میری بات سنتے رہے، پھر قہقہے لگا کر ہنسنے لگے۔ مجھے ان کے مذاق اڑانے پر ان پر بہت غصہ آیا، جبکہ وہ مجھ پر ہنستے رہے، تو میں نے غصے سے فون کاٹ دیا۔ اگلے دن میں نند کے پاس نہ گئی اور سوچنے لگی کہ اگر میں بھی اس سے فائدہ اٹھا لوں تو کیا برائی ہے، کون سی کمی ہو جائے گی۔ یہ سوچ تیزی سے میرے ذہن میں گردش کرنے لگی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ جہاں کل میری نند گئی تھی آج میں جاؤں گی۔ لیکن پھر اچانک میرا دل مجھے ملامت کرنے لگا کہ کیا میں واقعی اپنی نند سے جل رہی تھی یا اس کے پاس پیسہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ مجھے اچانک خود سے شرمندگی ہوئی اور میں نے اپنے سارے ارادے بدل دیے۔ میں کوئی حق نہیں رکھتی تھی کہ اگر میری نند کو مل رہا تھا تو یہ اس کا نصیب تھا۔ میں توبہ کر کے بیٹھ گئی اور اس بات کو بھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اپنی نند کے گھر جانا کم کر دیا کیونکہ اس کے گھر کے حالات اب بہتر بلکہ بہترین تھے اور اب مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب میں نے جانا بند کیا تو میری نند میرے گھر ہر 2-3 دن کے بعد آنے لگی۔ مجھے اس کی عادت بہت اچھی لگی اور اپنی سوچ پر نئے سرے سے افسوس ہوا۔ پیسہ آنے کے بعد اچھے بدل جاتے ہیں، جبکہ میری نند پیسہ آنے کے بعد اچھی اور زیادہ کیئرنگ اور لوننگ ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میرے اور میرے شوہر کی شادی کی سالگرہ تھی۔ میرے شوہر تو باہر تھے، میں نے ایک دعوت رکھی اور اپنی بہنوں کو اور اپنی نند کو بلایا۔ سب تحفے بھی لائے۔ جب سب کے جانے کے بعد میری نند نے مجھے ایک مخملی ڈبہ دیا۔ میں نے کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ وہ ایک خوبصورت سا سونے کا بریسلیٹ تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور نفیس تھا۔ میں نے اپنی نند کا بہت شکریہ کیا اور اسے کلائی میں پہن لیا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ میرے شوہر 2 ماہ کے لیے واپس پاکستان آ رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی جب میرے پاس میری شادی سے پہلے کی دوست کا فون آیا جس کی شادی دوسرے شہر میں ہوئی تھی۔ وہ کافی امیر گھرانے میں تھی۔ وہ پچھلے کچھ ہفتوں سے واپس آئی ہوئی تھی اپنے دیور کی شادی میں۔ اس نے مجھ سے ملاقات کا کہا
تو میں نے اسے اپنے گھر دعوت پر بلا لیا۔ جب وہ مجھ سے ملنے میرے گھر آئی اور ساتھ تحفہ بھی لائی، کھانے کے دوران اس کی نظر میرے ہاتھ پر ٹھہر گئی اور وہ مجھ سے پوچھنے لگی، تم نے یہ بریسلٹ کہاں سے لیا؟ میں مسکرائی اور میں نے اس سے پوچھا، پیارا ہے نا؟ اور ساتھ ہی بتایا، یہ مجھے میری نند نے تحفے میں دیا ہے۔ تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ بولی، تمہاری نند نے کہاں سے لیا؟ تو میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تو وہ جو بولی اس سے سنتے میری نظریں اس پر ساکت ہو گئیں۔ وہ بولی، یہ بریسلٹ میرا ہے۔ تو میں نے اسے کہا، یہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے میری نند نے گفٹ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے تم دونوں نے ایک ہی دکان سے لیا ہو۔ میں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا ہنسی اور پھر بولی، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایک ہی اینٹیک پیس ہے جو میں نے ڈیزائن دے کر آرڈر پر بنوایا ہے، یہ کہیں بھی نہیں مل سکتا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے جو بتایا وہ سنتے میرے اندر رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ اس دن میں نے جب اپنی نند کا پیچھا کیا تو وہ ایک درخت کے پاس رک گئی، نیچے بیٹھ کر اس کی جڑوں پر سے مٹی ہٹانے لگی اور ایک پتھر لے کر تھوڑا سا کھودا تو اس میں سے پیسے نکلے۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ وہ درخت میں سے پیسے نکل رہے ہیں۔ اس نے یہی سب کچھ آزو بازو کے درختوں کے ساتھ کیا اور ان کی جڑوں میں سے بھی پیسے نکالے، لیکن اب جو میری دوست مجھے بتا کر گئی تھی وہ ناقابل یقین تھا۔ مجھے اپنی دوست کی باتوں پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، لیکن جب اس نے حقیقت بتانا شروع کی تو میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری سالوں کی عزت اور عزت نفس پر گہری چوٹ لگی تھی، میں جو ہمیشہ سر اٹھا کر جیتی تھی۔ میرا سر شرم سے نیچے جھک چکا تھا۔ میں اس دن بہت روئی اور میرے ہر آنسو کی ذمہ دار میری نند تھی۔ میری دوست نے بتایا تھا کہ میں جب یہاں اپنے دیور کی شادی میں آئی تھی نا تو رات کو ان کے گھر میں بہت بڑی چوری ہوئی تھی، جس میں چور جیولری، پیسہ سب کچھ چرا کر لے گئے تھے۔ پولیس رپورٹ بھی کروائی پر چور نہ ملے اور اب پتہ چلا کہ چور تمہاری نند ہے۔ وہ مجھے بتا کر گئی تھی کہ وہ میری نند کو نہیں چھوڑے گی۔ مجھے اپنی بے عزتی کا غم تھا، ساتھ میں نند کی فکر بھی تھی کہ نہ جانے میری دوست میری نند کے ساتھ کیا کرتی، اور اب مجھے دو ٹوک صاف صاف ساری حقیقت اپنی نند سے جاننی تھی۔ میں اسی وقت اپنی نند کے گھر گئی اور غصے سے پوچھا، مجھے سچ سچ بتاؤ، اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں اور یہ بریسلٹ کہاں سے لیا؟ میرے نندوئی بھی میرے لہجے اور انداز پر چونک گئے، جبکہ میری نند کو دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ اسے میری باتیں بری لگ رہی ہیں۔ میری نند نے پھر مجھے وہی سب بتایا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ درخت کی جڑوں سے پیسے نکالتی تھی۔ یہ سونا بھی وہیں سے نکلتا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ میری نند اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتی۔ میں نے اپنی نند سے پوچھا، تمہیں ان درختوں کے متعلق کس نے بتایا؟ تو میری نند نے میرے نندوئی کی طرف اشارہ کیا جو تھوڑے گھبرائے ہوئے سے تھے۔ میں نے ان سے کوئی سوال نہ کیا، اپنی دوست سے ہوئی بات بتا دی کہ وہ پولیس کو لے کر آ رہی ہے۔ میری نند اور نندوئی گھبرا گئے جب میں نے اپنی نند کو بتایا، وہ درخت پیسے نہیں اگلتا تھا بلکہ تمہارے شوہر چرا کر دفن کرتے تھے۔ میرے نندوئی نے انکار کیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے کہہ دیا، اگر جھوٹ بولا تو میں بچا نہیں پاؤں گی، جبکہ میرے نندوئی نے مجھے سچ بتایا۔ وہ اور ان کے دوست مفلسی سے تھک گئے تھے، اس لیے انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا۔ پھر وہ رات کے وقت بنگلوں میں چوری کرتے تو وہ یہاں دبا دیتا، پھر میری نند کو بے وقوف بناتا رہا، جبکہ میری نند کبھی اپنی غربت پر اتنا نہ روئی تھی جتنا اپنے شوہر کے چور ہونے کا سن کر روئی۔ میں نے اپنی دوست سے بات کر کے معافی تلافی کروا کے ان کا سارا سامان واپس دے کر یہ بات پولیس میں جانے سے روک لی۔ اس بات کو سال ہونے والا ہے۔ میرے شوہر پاکستان آئے اور جب ساری بات انہیں معلوم ہوئی تو ان کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے بحرین میں اپنے ساتھ ہی اپنے دوست کو کسی مزدور کی نوکری ڈھونڈنے کو کہا اور پھر میرے نندوئی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ میرے نندوئی وہاں بھی مزدور ہی ہیں، لیکن ان کا معاوضہ پاکستانی روپے کے حساب سے اتنا ہے کہ میری نند اب خوشحال ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، شارٹ کٹ سے انسان آگے نہیں پیچھے چلا جاتا ہے۔ حلال اور محنت کا کمایا حرام اور دھوکے سے کمائے لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔